اب ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر دو، آپ لوگ خاموش ہو گئے. کچھ لوگوں کو جب علی ابن ابی طالب نے گندم کی بوری میں سے سلام اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مولانا نے گندم نکال کے دی، کسی کو چاول نکال کے دیا تو اعتراض کر دیا بھائی علی نے کم دیا ہے، جتنا نبی دیتے تھے اس سے کم دیا. گئے شکایت کرنے. یہ شکایتی لفظ پتہ نہیں ممبر پہ استعمال کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. یہ شکایتی لوگوں کی تاریخ بھی پرانی ہے، شکایتیں لگانے کے جو ماہر ہیں، ہر چھوٹی بات پہ شکایت. لفظ میں نے چھوڑ دیا. یا رسول اللہ علی نے کم دے دیا. کہا کیوں؟ کتنی مٹھیاں دی، کتنے ہتھیلیوں کو بھر بھر کے دیا ہے؟ کہا جتنی آپ دیتے لیکن ہمیں کم لگ رہا ہے، پتہ نہیں. وہ بعض لوگوں کو ہوتا ہے نا وسواس، ایک ہی دکان سے دودھ ایک ہی تھیلی میں ایک ہی کلو، کہتے ہیں پتہ نہیں کل تھوڑا زیادہ دودھ آیا تھا آج دیکھتی سے بھری نہیں ہے. کچھ لوگوں کا مزاج ایسا ہے. تو کہا کہ یہ علی نے کم دیا ہے. رسول نے جملہ کہا کفی و کف علی فی العدل سوا، میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ تولنے میں برابر ہے، بوری لے کر آؤ. اللہ اکبر. یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جتنے دانے اللہ کے رسول کے ہاتھ میں آئے تھے جب علی نے ہاتھ کو بھرا اتنے ہی دانے علی کے ہاتھ میں. یعنی رسول نے پیغام دے دیا امت کو، جب بھی اعتراض علی پر کرو گے سمجھ جانا وہ اعتراض نبی پر جا رہا ہے. مل کے بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس آخری جملہ یا رسول امام اس کائنات کے خزانوں کا مالک ہے. امام رب الارض ہے، روایت میں ہے زمین کا رب یعنی مالک زمین کا. واشرقت الارض بنور ربہا، زمین اپنے رب کے نور سے منور ہو گئی. وہ جو اللہ ہے اس کا نور دکھائی نہیں دیتا، وہ فزکس میں آتا ہی نہیں ہے، نگاہوں میں سماتا ہی نہیں. آ جائے تو اللہ نہیں رہے گا. اشرقت الارض، زمین منور ہو گئی رب کے نور سے، اپنے رب کے نور سے. مولا وہ رب کون نے کہا الامام رب الارض، امام زمین کا باپ ہے، امام زمین کا مالک ہے. زمین اپنے سارے خزانے کس کے سامنے اگلتی ہے؟ زمین اگر نہ بھی اگلے، امام اسی زمین انہی خس و خاشاک انہی پتھروں کو حکم دے دے، وہ تبدیل ہو جائیں گے جواہرات میں. آخری جملہ تقریر مکمل ہو گئی. عمار آئے، عمار یاسر. بس یہ روایت سماعت فرما لیجیے. معجزات کی کتابوں کی حسین ترین روایت اور مجلس ختم ہو گئی. یا علی بڑا پریشان ہوں، فقر و فاقہ ہے، حالات خراب ہیں. تو علی کے گھر میں جہیز میں کیا سامان آیا تھا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ایک چٹائی، چند برتن، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو کچی زمین ہے، کچا گھر ہے، وہاں پتھر پڑے ہوئے تھے. مولانا نے کہا عمار یہ پتھر اٹھا لو. پتہ نہیں آپ لوگ سماعت فرما بھی رہے ہیں یا کہیں اور سفر کر رہے ہیں، میرے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ پہلے کیا ہوا تھا پچھلے معجزے میں؟ مولانا نے زمین پہ خط کھینچا تھا، ابو ہاشم سے کہا تھا ایسے کھودو. علی نے کھودنے کا نہیں کہا پتھر اٹھا لو. اللہ اکبر. عمار نے کہا مولا اس سے زیادہ پتھر میرے گھر میں ہیں، اس سے زیادہ پتھر میرے گھر میں ہیں. علی نے جلال میں کہا عمار یا علی کہہ کے اٹھاؤ، سونے میں تبدیل ہو جائے گا. یا علی کا یا علی یا علی یا علی کہہ کے اٹھاؤ، سونے میں تبدیل ہو جائے گا. عمار نے پتھر اٹھایا، یا علی کہہ کے سونے میں تبدیل ہو گیا. جب زمین پہ تھا پتھر تھا، علی کا نام لے کے ہتھیلی پہ رکھا، سونا بن گیا. بڑی توجہ چاہ رہا ہوں. یہ عمار ہے
الایمان خالط لحمہ و دمہ، رسول نے کہا ایمان عمار کے رگ و پے میں سرایت کر چکا ہے، عمار کا پورا وجود ایمان ہی ایمان ہے۔ عمار مع الحق والحق مع عمار، عمار حق کے ساتھ حق۔ عمار کوئی چھوٹا صحابی جو نہیں ہے، جلیل القدر صحابی، ایسے صحابہ کا احترام ہم اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں۔ عمار نے جب وہ سونے کی ٹکیا دیکھی، امام المتقین کے سامنے اپنے تقویٰ کا تھوڑا سا اظہار کیا، کہنے لگے مولا یہ میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، ختم ہو گئی مجلس، میرا وقت مکمل ہو گیا۔ مولا یہ میری ضرورت سے زیادہ ہے، بس یہ سننا تھا۔ میرے مولا نے جلال میں کہا یا ضعیف الیقین، اے کم یقین والے، جب کہہ دیا کہ یا علی کہتا جا، اپنے کام کرتا جا، تو یا علی کہہ کے ہاتھ رکھ، جتنا پتھر ہاتھ پہ رہے گا سونا رہے گا، جو گر جائے گا وہ پتھر بن جائے گا۔ عمار نے جملہ سماعت فرمائیے، عمار نے یہی کیا، یا علی کہہ کے ہتھیلی پہ پتھر کو مارا، جو پتھر ٹوٹ کے گرا وہ پتھر تھا، جو ہاتھ میں تھا وہ سونا تھا۔ عمار نے سونے کی ٹوٹی ہوئی ڈلی جیب میں رکھی، آگے بڑھ رہے تھے، پیچھے سے مولا نے کہا عمار اگر داؤد بھی لوہا پگھلانے کے لیے مجھ علی کا نام نہ لیتا کبھی لوہا نہ پگھلتا۔ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ لوگ تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ اگر صرف ایک جملہ میں اضافہ عرض کر دوں یہاں پر، وہ بھی ایک اعتراض کا جواب، جو کہ بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، پڑھتے نہیں اعتراض کر دیتے، یہ بھی ایک بیماری ہے کہ پڑھے بغیر اعتراض کر دینا۔ کچھ لوگ پڑھ لکھ کے سمجھنے کے لیے سوال کرتے ہیں، کچھ لوگوں کا مزاج بن چکا ہے۔ یہ بھی کورونا کی طرح کا ایک وائرس ہے جو کبھی نہیں نکلتا جسم سے، اعتراض کرنا۔ روایت پڑھ دی میں نے کہیں، کہنے لگے بھئی یہ یا ضعیف الیقین آپ نے تو حضرت عمار کی شان میں جسارت کر دی۔ میں نے کہا مولا علی نے کہا، میں نے چھوڑی کہا، کسی نے کہا ہے یا ضعیف الیقین کہا، کس کو کہا؟ عمار کو کہا۔ کہنے لگے نہیں، یہ عمار کو ضعیف الیقین نہیں کہنا چاہیے۔ میں نے کہا میں چھوڑی کہہ رہا ہوں، آپ نے چھوڑی کہا، کسی نے کہا۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں تاکہ اعتراض کا جواب اپنے اذہان عالیہ میں محفوظ کر کے جائیں۔ کسی نے کہا؟ علی نے کہا، جس علی نے یہ بھی کہا ہے کہ لو کشف علی الغطاء مزددت یقینا۔ یقین کے درجات ہیں، ایک یقین کا درجہ ہمارے لیے بھی، موت آئے گی آنکھیں کھل جائیں گی، سب پتہ چل جائے گا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، رب کی اتنی عبادت کرو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ موت کا نام یقین۔ علی وہ امام، سارے حجابات ہٹ جائیں تو علی کے یقین میں کوئی فرق؟ ختم ہو گئی تقریر۔ کسی نے آ کے رسول اکرم سے کہا یا رسول اللہ کان عیسیٰ یمشی علی الماء، عیسیٰ پانی پہ چلا کرتے تھے، عیسیٰ پانی پہ چلا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا لو زاد یقینہ لمشى علی الہوا، اگر عیسیٰ کا یقین بڑھ جاتا، اگر عیسیٰ کا یقین بڑھ جاتا لمشى علی الہوا، تو عیسیٰ ہواؤں پہ سفر کرتے۔ نبی نے فیصلہ کر دیا عیسیٰ کا یقین بڑھ سکتا ہے، علی کا یقین نہیں بڑھ سکتا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں علی وہ امام ہے جو انبیاء سے افضل ہے سوائے خاتم الانبیاء کے۔ عیسیٰ کا یقین کم، موسیٰ کا یقین کم، داؤد و سلیمان کا یقین کم، علی اللہ اکبر۔ یقین کی اس منزل پہ کہتے ہیں کہ جس منزل پہ میں ہوں سارے حجابات ہٹا دو، یقین میں کوئی فرق؟ تو اگر وہ عمار کو ضعیف الیقین کہہ رہے ہیں، عمار تو نبی بھی نہیں تھے، آپ کو کیا پریشانی؟ مولا نے کہا ہے جس یقین کی منزل پہ وہ کھڑے ہیں جہاں تک نہ آپ پہنچ سکتے نہ میں، وہاں سے وہ ضعیف الیقین کا ہے، آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ عمار کو کہا ہے، آپ ہوتے تو پتہ نہیں کیا کچھ۔
پر ایک دفعہ آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حجت اللہ کو کبھی اپنے جیسا نہیں سمجھا جا سکتا۔ حجت اللہ کی کسی بات پہ اعتراض جب امام سامنے ہے، جب حجت اللہ سامنے ہے، مرحلہ یقین پر فائز ہے۔ جب مرحلہ یقین پر فائز ہے، اللہ نے اسے علم دیا ہے، ایک ایک چیز کا علم اس کے پاس من عند اللہ موجود ہے۔